بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ سب ناظرین کو اپنے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے وکلا ہیں، جو جونیئر لوگ ہیں، جو جسٹ LLB کرنے کے بعد جنہوں نے وکالت کی فیلڈ میں قدم رکھا ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پر ہے۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، ابھی آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایز جونیئر ایڈوکیٹ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، کس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور بہت سارے ٹپس جو میں اپنے ینگسٹرز، جو نئے وکلا حضرات ہیں، جو جونیئر لوگ ہیں، وہ میں ان کو دینے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ایسی ٹپس ہوں گی جن پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا اور آپ ایک کامیاب وکیل بنیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ کامیابی کی جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جو بنیادی سیڑھی، جس کو سٹیپ، آپ پرائمری سٹیپ جس کو کہہ سکتے ہیں، آپ جو بنیادی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیڑھی ہے، جس کو پوڑی بھی لوگ کہتے ہیں، وہ ایک چیز ہے، وہ ہے محنت، ہارڈ ورکنگ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آ گئے، آپ نے قدم رکھ دیا، آپ نے لائسنس کے لیے ظاہر اپلائی کیا، 6 مہینے کی آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کو لوئر کورٹ کے لائسنس کے لیے 6 مہینے کی پریکٹس کی ضرورت پڑے گی۔ جب آپ لائسنس لے چکے تو ظاہری بات ہے، جب آدمی لائسنس لے جاتا ہے، جب وہ لے لیتا ہے لائسنس، جب وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ ہم پیسہ کمائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آدمی جو سرکاری ملازم ہے یا ایون کہ بزنس مین ہے، وہ جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا جاب شروع کرتا ہے سرکاری ملازم، تو اس کو یا سیلری مل رہی ہوتی ہے یا بزنس سے پروفٹ ملتا ہے۔ جبکہ یہ وکالت کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر آپ کو پیسہ بہت دیر سے ملے گا، ایک دم سے آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، چونکہ یہ ایک بڑی اچھی مشہور کہاوت بھی ہے کہ وکالت کے بارے میں، اٹ از اے پروفیشن آف لارڈس، کہ یہ لینڈ لارڈز لوگوں کا پیشہ ہے، جو بہت مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں، جیسے انٹر ہوتے ہیں، تو آپ کو کم از کم پہلے 3 سال آپ کو اپنے گھر سے لے کے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بہت کم خوش نصیب وکیل ہوتے ہیں جو جیسے پریکٹس میں آتے ہیں، جن کے شاید کوئی بڑے آبا و اجداد وہ ہوں، آلریڈی پریکٹس میں ہوں، تو ان کو ظاہر ہے فائنینشیل سپورٹ ملتی رہے گی، لیکن اکثر جو وکلا ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے 2-3 سال، کم از کم 3 سال، ان کو اپنے گھر سے لے کے خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کیسز نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے کہ جس بھی بار کو آپ جوائن کریں گے وہاں پر سینئرز بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے سینئرز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے اس جگہ پہ، اس بار کے اندر ان کا ایک نام چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو اپنا نام بنانے میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو جونیئر لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی LLB کی فیلڈ میں پریکٹس، ایڈوکیسی کی فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا کہ آپ محنت کریں۔ اب کسی بھی بڑے وکیل جو بہت سکسیسفل وکیل ہیں، جنہوں نے اس پروفیشن میں بہت بڑا نام کمایا، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب
آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو وہ ایک بات کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہارڈ ورکنگ، محنت محنت محنت۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو گئے، پیسے کمانے کا خیال آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے 3 سال ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ نے جس بھی سینئر کو جوائن کیا ہے، آپ ان کے ساتھ کورس میں جاتے ہیں، پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ طور طریقے دیکھتے ہیں، آپ مختلف وکلا کے آرگومنٹس سنتے ہیں، آپ کراس ایگزامینیشن دیکھتے ہیں، بہت سارے معاملات روزمرہ کی زندگی میں جو کورس کے اندر جو روٹین ورکس ہوتے ہیں وہ آپ چیک کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ اس چیز کو اسٹڈی کریں۔ مثلا آپ کے سامنے ایک کیس ہے، آپ کے سینئر ایک کیس کر رہے ہیں، وہ کیس جس سٹیج پہ بھی ہے، آپ ان کے ساتھ جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی ایویڈنس کروا رہے ہیں، یا ایویڈنس پہ کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے، یا کوئی بھی مدعی کی طرف سے یا مدعلے کی طرف سے، کمپلیننٹ کی طرف سے، ایکیوز سائڈ سے جو بھی آپ کے سینئر کر رہے ہیں، آپ اس کو بغور دیکھیں، پھر ان سے وہ فائل لیں، آپ فائل کو اسٹڈی کریں، آپ کیس لا اس سے متعلق جو کیس لاز ہیں، جو کیس لاز ہیں ان کو اسٹڈی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن کھلتا جائے گا، اور ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ آپ بھی بہت اچھے وکیل بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، جب پہلے آپ چلے گئے ایز جونیئر، آپ نے ایک سینئر کو جوائن کیا، تو وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اس سینئر کو جب آپ جوائن کریں گے تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ یعنی ڈیلی بیسس پہ کورٹس اٹینڈ کرنی ہے، کورٹس پروسیڈنگز آپ نے اٹینڈ کرنی ہے۔ آپ نے اپنے سینئرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، ان کا بیہیویئر کلائنٹس کے ساتھ کیسا ہے، وہ کلائنٹس ان سے جب کوئی مشورہ لیتے ہیں وہ کس طرح سے مشورہ دیتے ہیں، کس انداز میں وہ مشورہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کو کاپی نہیں کریں، کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کے بولنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس کے چلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کاپی نہیں کریں، آپ کے اندر جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھ دی ہے، آپ اسی کو پروان چڑھائیں، آپ اسی پہ ڈیپینڈ کر کے اسی کے مطابق آگے بڑھیں۔ آپ یہ نہیں کریں کہ فلاں اس طرح بولتا ہے میں ایسے بولوں، نہیں، آپ جیسے بولتے ہیں آپ ایسے ہی بولیں۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز، وہ کہتے ہیں کہ آواز اونچی کرنے کے بجائے آپ دلیل اونچی کریں، آپ مضبوط دلیل دیں بجائے اس کے کہ آپ بہت اونچی آواز میں بات کریں۔ آپ کی جو لاجک ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں کہ فلاں میرے سینئر ایسے بولتے ہیں میں بھی ایسے بولوں، میں بھی یہ کروں وہ کروں، نہیں، ایسی بات۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جونیئر جب جاتے ہیں تو وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ کلائنٹس آتے ہیں ان کے پاس۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض کلائنٹ بہت تیز ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، بہت کلیور ہوتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مشورہ آپ سے کریں گے، کیس جا کے کسی دوسرے کو دے دیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ فلاں آدمی گیا، یہ تو میرے پاس آیا تھا لیکن اس نے کیس فلاں کو دے دیا، اس میں آپ ڈسہارٹ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی مشورہ لینے آتا ہے اور اگر آپ کو اس کے مسئلے کا حل پتہ ہے، یا اس کے بارے میں قانون سے واقف ہیں آپ کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح سے حل کیا جائے گا، کس قانون کے تحت حل کیا جائے گا، یا اس کا سولوشن کیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا۔ آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، دیکھیں مشورہ جو ہوتا ہے، اچھا مشورہ دینا یہ امانت ہوتی ہے، یہ ایک امانت ہے۔ آپ یہ سمجھیں
کہ آپ ایک اچھا مشورہ دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو اجر ملے گا، اور دوسرا جو فائدہ آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو نالج ہے وہ انکریز ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا۔ جو کانفیڈنس جب بلڈ اپ ہو جاتا ہے، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کانفیڈنس۔ آپ کے اندر جب کانفیڈنس آ گیا، آپ لوگ مختلف لوگوں کو مشورے دیتے رہے، آپ مختلف لوگوں سے قانون ڈسکس کرتے رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو نالج ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس چیز پہ مت سوچیں کہ یہ کلائنٹ میرے پاس آیا تھا، یہاں میرے ساتھ مشورہ کر کے چلا گیا، یہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ ایک آپ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی جونیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ کلائنٹ ایسے ہوگا کہ وہ مشورہ آپ سے کر کے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر بار کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کیس آ جائے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیس ہو، سپرداری کا، ایون کہ کسی موٹر سائیکل یا گاڑی کی سپرداری کا کیس ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس پہ محنت کریں، یعنی اتنی محنت کریں، بے شک حالانکہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سمپل سا کیس ہوتا ہے، ایک اپلیکیشن لینی ہوتی ہے بس، لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ نے اس حد تک محنت کرنی ہے کہ آپ کو اس موٹر سائیکل یا گاڑی جو بھی ہے اس کا رجسٹریشن نمبر، چیسز نمبر، ایون کلر، ماڈل، ساری چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یعنی اس حد تک کہ آپ جب جائیں بھی تو ایون جج صاحب کے سامنے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے، تو آپ بغیر اپنی اپلیکیشن دیکھے زبانی کلامی بھی بات بتا سکتے ہوں، یعنی آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اس حد تک آپ کی تیاری ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کلائنٹ آتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں آتے، آپ جب ریگولر رہیں گے، ایک یاد رکھیں کہ ریگولر رہنا بہت لازمی ہے، آپ کے پاس کیس آئے یا نہ آئے، کیس آئے گا، آپ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں، آپ اپنی ہارڈ ورکنگ کو کنٹینیو رکھیں، آپ آفس ریگولرلی جائیں، آپ چھٹیاں نہ کریں، آپ کے پاس کیسز بہت آئیں گے، اور جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کلائنٹ، سب سے پہلے جو آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے یہ کہ آپ کلائنٹ کی بات کو سنیں، پوری بات کو سنیں، اس کی جو بھی بات ہے آپ اس کو سنیں، جو مین پوائنٹس ہیں ان کو لکھتے ہیں، آپ اسی کے سامنے بیٹھ کے لکھیں، آپ اس کے مین پوائنٹس لکھیں، پورے غور کے ساتھ اس کی بات سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس بارے میں کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات سن کے آپ زیادہ اس کی نہ تو انٹرپٹ کریں اس کی بات میں، اور نہ زیادہ ایک دم سے اس کو پورا قانون سمجھا دیں، نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سننی ہے، اور جو مین چیزیں، جو مین پوائنٹس ہوں گے آپ نے وہ لکھ دینے، لکھ کے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو وکالت کا اصول ہوتا ہے وہ 2-3 بہت بیسک پرنسپلز ہیں۔ ایک تو آنیسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کے اندر آنیسٹی بہت لازمی ہے، دیانتداری سے آپ کام لیں گے، محنت کریں گے، چاہے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کیس ہے، بڑے سے بڑا، آپ اس کے اندر بالکل ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، اور دوسرے نمبر پر آپ کا اور جو کلائنٹ ہے میوچل ٹرسٹ ہونا چاہیے، باہمی اعتماد جس کو کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو، اور آپ بھی اپنے کلائنٹ کو اس انداز سے ڈیل کریں گے، دیکھ ہر ایک کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ اس کو، اگر وہ بہت زیادہ پریشانی، بعض کلائنٹ ایسے بھی آتے ہیں کہ بہت ڈپریس ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کو سب سے پہلے انکریج کریں، ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک رہے گا سارا کچھ، تاکہ اس کو ایک سیٹسفیکشن ملے، انر سیٹسفیکشن جو ہے وہ مسٹ ہے۔ آپ اس کی بات کو جب سن لیا، آپ پھر یہ کریں کہ جو اس سے ضروری معلومات ہیں وہ لیں گے، جو ضروری ایویڈنس جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس سے بہت ریلیٹڈ ایویڈنس ہے، کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی چیز بھی ہے، کسی کا بیان ہے، سارے چیزیں وہ آپ لے لیں۔ جب آپ کیس تیار کریں گے، یہ چونکہ پروسیس ہوتا ہے کیس تیار کرنے کے لیے، وہ پھر آپ جب بھی آپ کیس تیار کریں گے
تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ڈاکومنٹس لے کے سارا کچھ جو چیزیں امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، کیس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، وہ آپ نے اپنے دعوے کے ساتھ لگا کے آپ نے پیش کر دیں گے۔ اب تیسری بات یہ ہے، چونکہ یہ میں اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن آج میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں، جو نئے فیلڈ میں آئے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا میں گائیڈ کر سکوں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ کے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اس سے ضروری جو ایویڈنس وغیرہ وہ کلیکٹ کر لیں، فی وغیرہ آپ طے کر لیں جو آپ نے طے کرنی ہوتی ہے، چونکہ بہت زیادہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت ان ریزنیبل فیس بھی نہیں رکھیں گے، بندہ افورڈ نہ کر سکے۔ جو آپ ریزنیبل ایک فیس ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فیس ہوتی ہے، آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جو بنیادی چیز ہے، جب آپ نے وہ کیس لے لیا، کیس آپ کا عدالت میں چلا گیا، فائل ہو گیا، سوٹ فائل کر دیا آپ نے، چاہے وہ سول ہے، کریمنل، جو بھی ہے، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس کیس کو سٹڈی کرنا ہے، بار بار سٹڈی کرنا ہے، اور آپ نے جو فوکس دیکھنا ہے، جو آپ کی ہیڈنگز پلس آپ کی جو پریئر کلاز ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن پورا آپ نے کیس اپنا بار بار سٹڈی کرنا ہے، تاکہ اتنا سٹڈی کرنا ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے، یعنی اس حد تک یاد ہو جائے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ فلاں بات میں نے فلاں پیرا میں فلاں لائن میری سطر فلاں میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ اس کیس کو پڑھیں گے، اس سے ریلیٹڈ کیس لاز آپ پڑھیں، آپ ان کو سٹڈی کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھ لینا کہ آپ بہترین وکیل سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنے کیس کے بارے میں جانتا ہے۔ آپ جتنا مرضی آہستہ بولیں، جو سلولی بالکل تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے، جب جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو، اسے تمیز کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی آپ ہائپر نہیں ہو، ٹیمپر لوز نہیں کریں، اپنے آپ کو بالکل کول مائنڈڈ رکھیں، اپنے کیس پہ توجہ دیں، اپنی لاجک پہ توجہ دیں، آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے کیس کے اوپر۔ آپ نے یہ نہیں فوکس کرنا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں میرے اپوزٹ کون سا ہے کون سا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اپوزٹ بھی جو ہوگا وہ کہ ظاہر وہی کیس ہوگا جو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے یا آپ نے پریزنٹ کیا ہوگا، اسی کیس میں آپ لوگ ہوں گے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں وہ ایڈ نہیں کرے گا، کوئی اس کے دماغ میں یا کہیں پہ، ظاہر ایل ایل بی آپ نے بھی کیا ہوگا، اس نے بھی کیا ہوگا، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، تو ہوگا کیا، آپ نے اپنا کیس ڈسکس کرنا ہے، آپ کو اپنے کیس پر گرپ آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ نے بہت لازمی سیکھنی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں، آپ عزت احترام یہ یاد رکھیں، جو مورالٹی ہوتی ہے، انسان کی اخلاقیات جو ہوتی ہیں، ان کا کبھی بھی آپ ان کی گراوٹ کا شکار مت ہونا۔ آپ بالکل کول مائنڈڈ ہو کہ آپ دوسرے اپنے اپوزٹ جو لینڈ کانسل ہوں گے، آپ ان کی بھی رسپیکٹ کریں، آپ جیسا بھی بہت رسپیکٹ کریں، آپ اپنا جو آپ کا کنڈکٹ ہونا چاہیے، آپ کا جو کریکٹر ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور یاد رکھیں، کلائنٹ ہوتا ہے، کلائنٹ کی خاطر آپ اپنا کیریئر خراب نہیں کریں، نہ کسی دوسری پارٹی سے کبھی ناراض جھگڑا کریں، نہ کلائنٹ کی خاطر آپ جائیں جی کبھی آپ تھانے میں چلے گئے یا فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ نہیں۔ آپ نے کلائنٹ کو ریپریزنٹ کرنا ہے کورٹ کے اندر، جو کورٹ میں کیس لے کے آئے گا، آپ نے اس کیس کو ریپریزنٹ کرنا ہے، باقی باہر کے معاملات ہیں وہ خود ڈیل کرے جا کے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے کیس کے ساتھ لائل ہوں، وفا کریں۔ اور یہ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ جو میں آخری، چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، نیکسٹ میں بھی ہم بات کریں گے، ایک چیز بہت جو اکثر دیکھنے میں ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ، آپ نے جو وکالت کرنی، ظاہر ہے آپ اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ کریں گے، اسی کی باتوں کو ریپریزنٹ کریں گے، جو وہ کہے گا آپ نے ہو بہو وہی باتیں جا کے عدالت کو بتانی ہے۔ لیکن ایک چیز بھی یاد رکھیں، کوشش کریں، فوکس رکھیں، آپ کلائنٹ سے یہ پہلے تسلی ضرور کر لیں، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ ضرور کر لیں کہ جو یہ بیان کر رہا، آیا یہ سچ ہے، آیا یہ جو جتنی بھی باتیں اس نے کی ہیں یہ حقائق پہ مبنی ہیں، اگر ہیں
تو آپ اس کا کیس لے لیں، اور اگر نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو آپ اس کیس کو نہ لیں۔ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ دے گا، لیکن جان بوجھ کے کبھی کسی کا غلط کیس مت لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف کلائنٹ کا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو کیس ہار جائے گا، چلا جائے گا، کسی اور وکیل کے پاس چلا جائے گا، لیکن آپ کی کیریئر پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ جو جائز کام ہے، جو جائز کیسز ہیں، ان پہ زیادہ آپ کوشش کریں، ایسے کیسز لیں جو حقائق پہ مبنی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ بھائیوں سے، کہ آپ کائنڈلی میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ باقی لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے۔